السلام علیکم، میں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکر نیٹ ورک۔ ناظرین، دنیا میں نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذات کو پیدا کیا، اور یہ ذات، یہ مخلوق ایسی ہے کہ جس کو آج تک وہ حقوق نہیں مل سکے ہیں کہ جن کا حکم اللہ نے دیا، جن کا حکم اسلام نے دیا، یا جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں انہوں نے دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا سمیت پاکستان کی خواتین ایسی ہیں کہ جن کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اپنے سروائیول کے اندر، ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اگر وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہیں، ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اگر وہ کہیں جاب کرنا چاہتی ہیں، کہیں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اور آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ خواتین پر ہونے والے اس ظلم میں کوئی انسان نہیں بلکہ درندے ملوث ہیں۔ اسی ٹاپک کے اوپر، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بھکر کی ایک معروف ایڈوکیٹ ہیں عالیہ سدید کھچی صاحبہ، ان کے ساتھ بات کریں گے انہی ایشوز کے اوپر، خواتین کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اوپر، اور ان سے پوچھیں گے کہ قانون کس طرح خواتین کو حقوق فراہم کرتا ہے اور کس طرح خواتین اپنے حقوق کے بارے میں جو جنگ ہے وہ جیت سکتی ہیں، خصوصاً پاکستان کی اور بھکر کی جو کہ ایک بڑا پسماندہ علاقہ ہے۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، خواتین پر ظلم ہونے کے، خواتین پر تشدد کرنے کے، خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے کے جو کیسز انکریز ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بعد خواتین کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تھانوں سے، ان کو عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملتا ہے، یا جو سزا مجرمان کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی ہے۔ تو ان کا یہ گلہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے یا ادارے اور پولیس ٹھیک کام کر رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ آج کل یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ جو نہ صرف خواتین بلکہ پوری عوام کا جو اعتماد اور اعتماد جو ہونا چاہیے عدالتوں پر، وکیلوں پر، ججز پر، یعنی جوڈیشری کے پورے ایک جو ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم بات یہ کہوں گی، اگر ہم تھوڑا سا اس کی بنیادی طور پہ اس کی بنیادوں میں جائیں تو جو اس وقت ہمارے ملک میں قانون چل رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ قانون ہے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب سول کوڈز جو ہے نا، وہ سول پروسیجر کوڈ کے تحت چل رہی ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈز کے تحت چل رہی ہیں۔ وہ یعنی وہ نظام کے عدالت کو کیسے کام کرنا ہے، اس نے مطلب کیسے کیس کو لے کے آگے چلنا ہے، وہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اور آپ کو تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں انگریزوں کو یہاں سے گئے ہوئے، دنیا کے حالات چینج ہو گئے، ہم نے قوانین میں چینج نہیں کی، ہم نے پروسیجر کو چینج نہیں کیا، اور یہ کام کرنا تھا جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کو پروسیجر کو چینج کرنا تھا۔ لیکن میم ہمارا جو قانون ہے، ہم اس قانون میں تو یہ ہے نا کہ اگر ایک انسان کسی خاتون کی عزت لوٹتا ہے تو اس کو پتھر مار کے ہلاک کیا جائے، اگر ایک خاتون کا قتل کیا جاتا ہے تو بدلے میں اس کا بھی قتل کیا جائے، تو اسلامی سزائیں ہیں اور یہ ہمارے قانون میں تو ہے نا، تو کیا ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے یا جی سرے سے ان کو مانا ہی نہیں جاتا؟ جی میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جب اس سسٹم میں وہ کیس آتا ہے، فرض کریں ابھی مطلب قتل کا کیس آتا ہے اور وہ اس سسٹم میں آتا ہے، تو سب سے پہلے قتل کی FIR ہوتی ہے۔ پہلے FIR ہی جو لوگ کرواتے ہیں، جو مدعی ہوتے ہیں اس FIR کروانے والے، وہی FIR کی جو ضروری انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کو پتہ بھی ہو تو وہ نامعلوم افراد کو کہیں گے، FIR لیٹ درج کروائیں گے۔ یہ چیز اس کو کمزور کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو قانون کا علم ہی نہیں ہے، پھر چالان، پھر پولیس نے گواہیاں اکٹھی کرنی۔ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی کیس پہ کام کرتے ہیں اور وہ گواہوں کو خرید لیں گے، پولیس کے اس پہ مطلب متاثر ہوں گے، جس سے چالان ہی متاثر ہو جاتا ہے نا۔ پروسیکیوشن کی جو سٹوری ہوتی ہے وہ ہی متاثر ہو جاتی ہے۔ جج کے پاس یا وکیل کے پاس جب جائے گی تو فائل جائے گی، فائل وہ جو پیچھے سے تیار ہو کے آئی ہے، جو بن کے آتی ہے، اس پر پھر وکیل اپنا کام کرے گا۔ وکیل گواہوں کی کمزوریوں کو پکڑ سکتا ہے۔ وہ گواہوں کی کمزوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں کو قانون کا علم نہیں ہے۔ تو پھر جج جو ہے وہ اس فائل سے باہر نہیں جا سکتا۔ گواہ بھی تو بہت مل جاتے ہیں ہمیں۔ جج جو ہوتا ہے وہ اس فائل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ہم جو ججز کو سلیکٹ کرتے ہیں، ہم نے کبھی ججز کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جج آنےسٹ ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسے ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جج جو ہے نا امیر طبقے سے رکھا جائے تاکہ اس کو لالچ کم سے کم ہو۔ لیکن یہاں کیونکہ غریب گھرانوں کے جو خود رشوت
देकर आगे आते हैं, फिर वही अदालत में बैठ कर रिश्वत लेते हैं होते हैं, तो वो फिर जाहिर है वो उनसे आप कैसे, जब आपने ऑनेस्टी को मियार ही नहीं बनाया तो आप उनसे ऑनेस्टी की किस तरह तवक्को कर सकें। मतलब ये कि अगर अदालती निजाम डिक्लाइन का शिकार है तो उसमें पूरा प्रोसीजर है जिसको आपको ठीक करना है, पूरा निजाम ठीक करने की अशद जरूरत है। ठीक है मैम, सोशल मीडिया आम हुआ और सोशल मीडिया के आम होने के बाद वो जो एक फैक्टर आना था और वो आया भी सही कि नौजवान जो लड़के और लड़कियां हैं इनके ताल्लुकात बढ़ना शुरू हुए और उन ताल्लुकात के बढ़ने के बाद एक लव मैरिज का जो सिस्टम था उसको बड़ी प्रमोशन मिली। पाकिस्तान में लव मैरिज के हवाले से भी बड़ी खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान के अंदर लव मैरिज की जो शरह है मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो आप चूंकि एक लॉयर हैं और आपका पाला पड़ता रहता है फैमिली कोर्ट्स के अंदर खवातीन के साथ भी, तो आपको क्या लगता है ये लव मैरिज का जो एक निजाम चल पड़ा है, जो एक प्रोसीजर चल पड़ा है, ये ठीक है खवातीन के लिए या नुकसानदेह है? जी, ये जो आपने टॉपिक छेड़ा है ये बहुत दुखी कर देने वाला टॉपिक है। लव मैरिज बज़ाहिर बहुत अट्रैक्टिव लगती है, असल में आपने सोशल मीडिया का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इससे पहले मीडिया हमारी जनरेशंस को ख़राब कर चुका था। मीडिया में बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन दोनों आ जाते हैं। ड्रामों में हम यही कुछ दिखाते हैं। ड्रामों में जब हमारे बाप भाई बेटे सारे इकट्ठे बैठ के हम देख रहे होते हैं और हमारी सारी सिंपैथी उस कपल के साथ होती है जो माँ बाप से बगावत कर रही है, जो रिवायात को छोड़ रही है, या जो कुछ लड़ाई झगड़ा कर रही है और कह रही है मेरा राइट है कि मैं इससे शादी करूं, तो हम उसको और हम सब खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जब वही अमल हमारी प्रैक्टिकल, अब बच्ची छोटी है वो देख रही है माँ बाप के साथ, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली हम गाने देख रहे हैं, हम फिल्में देख रहे हैं बच्चों के साथ बैठ के, फिर जब वो प्रैक्टिकली वही मनाजिर हमारे घरों में हमारे सामने आते हैं तो फिर हमें बुरे लगने लग जाते हैं। अब ये है कि शुरू से ही हमें अपने घरों का माहौल को मुतवाजन रखना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत एक छोटा सा फैक्टर है, अगर आप गौर करें, औरत शुरू से गली में नहीं निकलती, बच्ची छोटी होती है, हम कभी अपनी बच्चियों को इजाजत नहीं देते वो गली में दे, लड़के शुरू से बाहर होते हैं। ठीक है, औरत को तजर्बा ही नहीं होता लोगों का, माशरे का कि आगे कौन किस तरह मुझे यूज करेगा, कौन क्या कर रहा है, इस बात का क्या नतीजा होता है, इस बात के पीछे इफेक्ट्स क्या होते हैं, असरात क्या होते हैं, मुआशरा क्या सोचते हैं, बिल्कुल उसको नहीं अंदाजा होता, जिसकी वजह से वो फिर इमोशन की रो में बह के गलत फैसले करती है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, उससे पहले मोबाइल फोन्स आए हैं। मोबाइल फोन्स ने लोगों को के घरों में नक्ब लगा दिया है, इंटरनेट और मोबाइल फोन ने। उसमें आपको नहीं पता आपकी बेटी ऑनलाइन क्लास कर रही है, ऑनलाइन क्लास में है, या वो मोबाइल, और अमूमन जो गरीब घरानों की लड़कियां होती हैं उन्हीं को वही लड़के मोबाइल लेकर दे देते हैं और माँ बाप को पता भी नहीं होता कि हमारी बच्चियों के पास मोबाइल है या वो यूज कर रहे हैं। तो इस लव मैरिज को आप नहीं समझती कि ये ठीक है, इसको खत्म होना चाहिए? लव मैरिज यहाँ तक जैसे हमारे मजहब में है, मजहब में ये है कि माँ बाप को सबसे पहले जब मैरिज का वक्त आता है ना, तो माँ बाप को देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि बच्ची की राय क्या है। अगर उसकी कहीं स्ट्रॉन्ग राय है तो उस बंदे को देखना चाहिए। फौरन शट अप कॉल या फौरन इनकार और ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अपने इस मसले को हल करना चाहते हैं तो ताकि बच्ची चोर दरवाजा ना देखे, ठीक है, वो अपनी राय का इजहार कर सके, ये हमारे मजहब में है कि बच्ची की राय पूछी जाए, उसकी राय को अहमियत दी जाए। अगर वो लगता है कि वो हमारा, अब इस्लाम में रिश्ता करते हुए हमकुफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमकुफ एक जैसे लोग। अगर हमें लगता है कि वो लड़का या उसके घर वाले या उसका फैमिली बैकग्राउंड इज्जतदार लोग हैं और वो हमारे घर आना चाहते हैं और रिश्ता लेना चाहते हैं, तो हमें उनको उस बच्ची को बकअप करना चाहिए। ठीक है, उसका रिश्ता हो जाए उनसे, हमें ईगो का हमें ये नहीं कि लड़की ने पसंद कर लिया है तो हमने नहीं, तो फिर लड़की को दफन कर दें, लड़की को मार दें या घर से निकाल दें। अब दूसरी सूरत ऐसी आ जाती है, अब माँ बाप के भी कुछ मसाइल होते हैं। माँ बाप समटाइम्स बड़े उम्र के लड़कों से शादी करना चाहते हैं, जायदाद बचाने के लिए अनपढ़ों से शादी करना चाहते हैं। समटाइम्स मिसमैच होता है जो उस लड़की को कबूल नहीं होता। और मैम समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि जायदाद बचाने के लिए माँ बाप शादी ही नहीं करना चाहते अपने बच्चों की, कि हिस्सा देना पड़ेगा, स्पेशली बच्चियों का, कि अगर बच्चियों की शादी कर दी तो जमीन में से हिस्सा देना पड़ेगा, दौलत में से हिस्सा देना पड़ेगा। जो अमीर घराने हैं उनमें अक्सर ये रिवाज है, और या फिर कुरान से शादी कर देते हैं जो जान में। तो ये सारे हमारे माशरे में जिनकी वजह से फिर मीडिया के असरात आ गए, लड़कियों के पास मोबाइल आ गया, उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, उनकी अप्रोच उन लोगों से हो गई, उनको अब नहीं पता कि हमें आगे कैसे बंदा जो है वो कैसा मिले। अब कोर्ट्स में ऐसा होता है कि समटाइम्स लड़कियां आती हैं, और यकीन करें कि ऐसे केसेस में वकीलों को बहुत मोहतात रहना
ایک طرف سے پورا گاؤں آیا ہوتا ہے, دوسری طرف سے پورا گاؤں, کسی بھی ٹائم وہاں فائرنگ ہو سکتی ہے. اور وہاں پر ہم کبھی بھی کلائنٹ کے ساتھ نہیں جاتے کیونکہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں نے ایک کیس دیکھا ہے جس میں انہوں نے سکھر کے لوگ تھے, انہوں نے چیز کیا اس خاتون کو, اور اس خاتون اور اس لڑکے کا مطلب گلا اس کے گھر والوں نے کاٹ دیا, سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. اور اکثر ایسے کیسز میں مار دیتے ہیں. اگر وہ زندہ رہ بھی رہی ہوتی ہیں تو سسرال میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی, کیونکہ سسرالی رشتہ دار ان کو, ہمارے ہاں شادیاں دو خاندانوں کی ہوتی ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مطلب لڑکی کو, لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہوتی, جب بھی ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ دو خاندانوں میں پڑتا ہے, ایک لڑکی کا خاندان ہوتا ہے اور ایک لڑکے کا خاندان. دونوں خاندان ایکسپٹ کریں گے تو رشتہ چلے گا, ورنہ رشتہ نہیں ہوگا. ہاں, رشتہ نہ ان بچوں کی عزت ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہیں, اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ لڑکا اگر 2 نمبر نکل آئے یا لڑکا غلط اوباش قسم کا ہو, وہ صرف لڑکی کو یوز کرا ہو تو وہ لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے, بیچ دیتا ہے, وہ لڑکی سے نکاح ہی نہیں کرتا اور وہ اس کا مس یوز کرتا ہے, اس کو جا کے کہیں غلط جگہ پہ بیچ دیتا ہے. اور یہ کیسز بہت عام ہے. ایک کیس ہائی کورٹ میں آیا تھا, میں اس معاملے میں کہوں گی وہ لڑکی وہاں سے, مطلب میں اس وقت اس کیس میں وکیل نہیں تھی, لیکن میں وہاں کورٹ میں بیٹھی تھی اور میں نے اس کی ساری پروسیڈنگ سنی. وہ لڑکی ایک شہر سے دوسرے شہر لڑکے کے بلیو پہ آئی, لیکن لڑکے نے اس کو پھر یوز کر کے چھوڑ دیا. وہ لڑکی 9 جگہوں پر 9 لوگوں کے ہاتھوں مس یوز ہوئی. اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی. جیسے کہتے ہیں نا کہ گھونسلے آل, ہمارے سرائکی میں ایک محاورہ ہے کہ آلنے سے گرا پرندہ, بچہ چھوٹا, اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ ہواؤں کے رخ پہ. یعنی کہ بچے اگر گھر چھوڑ جائیں گے, خواتین اگر گھر چھوڑ جائیں گی, بچیاں اگر کسی کے لیے گھر چھوڑیں گی تو پھر ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتے. عورتوں کو انہیریٹنس کے حوالے سے بھی بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. یقیناً آپ بھی ایسے مسائل کے بارے میں جانتی ہوں گی, تو ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ. تو جی, ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہے. بہت پڑھی لکھی خواتین, بہت زیادہ بولڈ خواتین جو بہت بڑے بڑے کی رولز کر رہی ہوتی ہیں, مطلب ہوتی ہیں, لیکن ان کو بھی انہیریٹنس رائٹ نہیں دیا جاتا. اس کا بنیادی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہی ہر چیز کا مالک ہے. ٹھیک ہے, سورہ نساء کی کہ اگر آپ پہلا رکوع پڑھیں, اس کی 8ویں آیت میں ساری تفصیل بتا دی گئی ہے انہیریٹنس رائٹ کی, اور اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ رائٹ نہیں دیں گے وہ ایمان والے نہیں ہوں گے, یعنی ہم دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے. لیکن ہم اس چیز کو ایسے, کیونکہ ہم ہر چیز کو لالچ بھی ہے, ہم ہر چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسلام کو جہاں جہاں ہمیں لگے گا کہ یہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے, ہم اس کو استعمال کریں گے, اس کو بلکہ سامنے لائیں گے, پروپوگیٹ کریں گے. جب ہمیں لگے گا کہ نہیں یہ تو ہم نے اس کو فالو کرنا ضروری ہی نہیں سمجھنا, تو خواتین کے جن کے پاس جائیداد ہوتی ہے, یہ جو خواتین کا حق ہوتا ہے اس میں, یعنی کہ نہ صرف ان پڑھ خواتین کو بلکہ بہت پڑھی لکھی خواتین کو بھی نہیں ملتا, ان کو فائٹ کرنی پڑتی ہے. جب وہ فائٹ کرتی ہیں تو اسے ان کو اپنا بھائی, اپنا قریبی رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں. ایون ماں اس کو فورس کرتی ہے, مطلب شروع سے ماں نے ذہن میں رکھا ہوتا ہے بیٹا بھائیوں سے حصہ نہیں لینا. اگر بھائیوں سے حصہ لو گی تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں اپنے بھائیوں سے آنیسٹ نہیں ہو, وفادار نہیں ہو تمہارا. پھر اس کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے, اگر کسی لڑکی نے یہ سوچ بھی لیا وہ غریب ہے, وہ مشکل میں ہے, عموماً بھائی بہنوں سے رائٹ لے لیتے ہیں, پھر وہ ان کو زکاتیں دیتے ہیں ان کی مدد, اور وہ احسان ہوتا ہے کہ ہم آپ کو زکات دے رہے ہیں تو یہ ہمارا احسان ہے. بکھر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بکھر میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے, جس کی ایک مثال یہ ہے ناظرین کہ جہاں پر اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کسی خاتون کو حق نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ جب تھانے جاتی ہے, ڈی پی او آفس جاتی ہے, تو وہاں پر اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یا اس کے مسائل سننے کے لیے وہاں پر میل پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ حق تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر کسی خاتون کا حق چھینا گیا ہے, تو آگے سے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے, اس کی بات سننے کے لیے ایک خاتون بیٹھی ہونی چاہیے, خاتون پولیس والی ہونی چاہیے کہ جو اس کے مسائل سنے. بٹ انفارچونیٹلی بکھر کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. تو میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر بھی خواتین آفیسرز ہوں کہ جو بکھر کی خواتین کے مسائل سنیں اور ان کو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں؟
جی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو بھی فیمیل کو مطلب مسائل سے نکالنے والے ادارے ہیں نا, وہاں فیمیل کا ہونا بہت ضروری ہے. میں تو ایون یہ کہوں گی کہ وہاں پر جو وہاں پر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, مطلب پولیس بہت, بکر کے ڈی پی او صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو نا اپنا تھانہ کلچر تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے. مطلب فیمیل کو ایک الگ روم دینا چاہیے جس میں مکمل مطلب سیکریسی کا ماحول ہو, اور ان خواتین کو خاص ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ پولائٹلی, کیونکہ خواتین یہاں زیادہ تر خواتین ان پڑھ ہیں یا ان کو پردہ نشین خواتین, ان کو پردہ نشین, ہمارے لیگل لینگویج میں ان کو کہتے ہیں پردہ نشین خواتین. پردہ نشین خواتین کے زمرے میں ان کا آتا ہے. تو وہ جو خواتین ہیں نا وہ اتنا نہیں جانتی ہوتی, لا سے ریلیٹڈ بھی کچھ بھی نہیں جانتی ہوتی, اور وہ یہ بھی نہیں جانتی ہوتی کہ ہم نے فیکٹ کو کس طرح بتانا ہے, کڑی سے کڑی کیسے ملانی ہے, اپنے حقوق تک نہیں جانتی. جی حقوق نہیں جانتی, کڑی سے کڑی کیسے ملانی ہے, ہم نے کون سے کاغذ لانے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, وہ عدالت کو کیا پرووائڈ کرنا ہے, ہم نے جواب کیا دینا ہے. تو اس وقت ان کو مطلب ایک پولائٹ رویے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو وہاں خواتین ہوں, دوسرا پولائٹ رویے ہوں, تیسرا یہ کہ میں تو یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ وہاں پر ایسی آفیسر تعینات کیے جائیں جنہوں نے LLB کیا ہوا ہو, تاکہ وہ خواتین کے حقوق سے خوبی آشنا ہوں. جی انہیں پروسیجر کا بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ ان کو مکمل گائیڈ کر سکیں کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے, کیسے جانا ہے, کون سے کاغذ لے کے جانا ہے. ایون ہمارا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے, بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں بھی کوئی فیمیل اپوائنٹی نہیں ہے, اور ہونی چاہیے وہاں ضرور ہونی چاہیے. میم بھکر میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر, سکولز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, سرکاری دفاتر کے اندر, پرائیویٹ دفاتر کے اندر خواتین کو ہراس کیے جانے کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اگر اسی طرح یہ شکایات بڑھتی گئی تو پھر جو بہت چھوٹا طبقہ ہے ایک خواتین کا جو باہر نکلتی ہیں, پھر تو وہ بھی باہر نکلنا بند ہو جائیں گی. اور یہ 50% سے زیادہ آبادی ہے ہمارے پاکستان کی جو خواتین ہیں, تو اگر ان کو اسی طرح دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بھکر جو پہلے ہی پسماندہ ہے مزید پسماندگی کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا؟ یہ صرف بکھر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ورک پلیسز پہ کیونکہ خواتین, معاشی دباؤ اتنا ہے کہ خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو مطلب لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو فیس کرنے میں اب سب جو لوگ ہیں وہ اچھے بھی نہیں ہوتے اور سب برے بھی نہیں ہوتے. اب جو برے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کے برے رویے بھی ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اب اس حوالے سے وہی بات میں پھر ایک دفعہ یہ کہوں گی کہ قانون تو اتنے بن چکے ہیں کہ لائبریریاں بنا دی جائیں خواتین کے حوالے سے, لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے. اب ورک پلیسز پہ وومن کو ہراس کرنے کے لیے 2010 اور 2011 میں ایک الگ سے قانون بنایا گیا ہے. اس کے لیے ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف انہی کیسز کو ڈیل کرتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ اس قانون کو پڑھیں گے تو ہر ادارے میں, جیسے سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے, جیسے ہیلتھ کا ادارہ ہے, ایجوکیشن کا, ایک الگ کمیٹی ہوتی ہے. وہ کمیٹی جو ہے نا ایسے کیسز کو سنتی ہے. اگر کسی بچی کو کسی ادارے میں ہراس کیا جا رہا ہے اس میں 2 میل اور 1 فیمیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ہر ادارے کو ایسی کمیٹی بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت ڈیٹیل میں ہم ورک پلیسز پہ وومن ہراسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ایکٹ ہے, اور وہ اتنا اچھا ایکٹ ہے کہ اگر اس کو انفورس کر دیا جائے تو کسی کی ہر ایک کی پردہ داری بھی رہ جائے گی اور ماحول بھی بہتر ہو جائے گا, اور خوف قائم ہو جائے گا کہ ہماری جاب جا سکتی ہے, ہمارے پر ہمیں بدنام, مطلب ہمیں ایکشن ہو سکتا ہے کوئی کسی بھی قسم کا. ابھی پچھلے دنوں یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا ہے تو سرگودا یونیورسٹی کا پروفیسر, اور اسی میں اسی حوالے سے پھر آگے گئے ہیں تو پروفیسر صاحب کو جاب سے جانا پڑا. تو یہ کہ پہلے تو لڑکیوں کو پروٹیکشن ہونا کہ ان کو بدنام نہیں کیا جائے گا, پھر اگر وہ سامنے آئیں گی تو سپورٹ کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ انہیں پتا اسپیسیفک یہ کمیٹی ہے, ہم نے اس کمیٹی کے پاس جانا ہے. مطلب قانونی طور پہ ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ کمیٹی بنائے تاکہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جا سکے. اس کمیٹی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کی پروسیڈنگ لیک آؤٹ نہیں ہوتی. اس کی پروسیڈنگ کوئی اور بندہ نہیں سن سکتا. وہ اس لیے دونوں فریق, اگر لڑکی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے تو بھی باہر پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھی عالیہ سدید کھچی ایڈوکیٹ, جو بھکر کی خواتین کے حوالے سے کام کرنے میں کافی نہ صرف ماہر ہیں بلکہ ان کا ایک اچھا نام اور مقام بھی ہے کہ انہوں نے بھکر کی خواتین کے لیے بہت سارے کام کیے اور آنے والے وقت میں بھی بہت سارے کام کرنا چاہتی ہیں. بہت جلد ہی ان کے پروگرامز اسی طرح مسلسل نشر ہونا شروع ہو
ہو جائیں گے اور ان پروگرامز میں یہ آپ کو بتائیں گی, بھکر کی خواتین کو بتائیں گی کہ ان کے کون کون سے حقوق ہیں, انہوں نے اپنے حقوق کا تحفظ کس طرح کرنا ہے, اگر ان کو کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو وہ مسائل کس طرح ختم ہو سکتے ہیں, اگر یہ چاہتی ہیں کہ یہ اپنے حقوق کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو اس میں ان کو کس طرح گائیڈ لائن لینی پڑے گی, اس میں یہ کس طرح کامیاب ہو سکتی ہیں. ان سب ایشوز کے علاوہ اور وہ سب مسائل بھی آنے والے وقت میں محترم میڈم جو عالیہ سدید کھچی صاحبہ ہیں یہ اپنے ناظرین کو بتایا کریں گے, اسپیشلی خواتین کو, کہ آپ نے اس معاشرے کے اندر کس طرح سروائیو کرنا ہے, کس طرح جینا ہے اور کس طرح اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. تو دیکھتے رہیے گا بھکر نیٹ ورک اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.